حضور عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے بندے تجھ پر ایثار کرنا لازم ہے، اس کو اختیار کر۔ ایثار کرنا کہتے ہیں قربانی۔ بندہ اپنا کھانا، اپنا پہننا، اپنی جگہ یا ہر وہ شے جس کی انسان کو خود کو ضرورت ہو، اپنی ضرورت کے باوجود دوسرے پر نچھاور کر دینے کا نام ایثار کہلاتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات میں سے ایک فرمان یہ بھی ملتا ہے، آپ نے فرمایا جو شخص خود کو ضرورت ہونے کے باوجود بھی کوئی شے دوسرے کے لیے قربان کرتا ہے تو رب تعالی اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب فرض کریں کولر سامنے پانی کا رکھا ہے، آپ گلاس اٹھاتے ہیں پانی پینے کے لیے، اتنے میں کہ دوسرا شخص آ گیا پیاسا، وہ بھی پانی پینا چاہتا ہے، سو جو گلاس پانی کا آپ نے اپنے لیے بھرا ہے، اگر وہی گلاس آپ اپنے دوسرے پیاسے بھائی کو دے دیتے ہیں تو آپ نے ایثار کا کام کیا ہے، اور رب تعالیٰ اس پر آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ کتنا بڑا آسان ہے اور کتنا بڑا اجر ہے۔ اس طرح کی مثالیں صحابہ کرام کی زندگی میں بہت ہی ملتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہونا اور ایک مہمان کا آ جانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے، ایک مہمان آ گیا، غربت کا وقت تھا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کاشانہ نبوت میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، یعنی آپ کے گھر میں کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں آج اس مہمان کو اپنے گھر کون جگہ دے گا اور کھانا کھلائے گا؟ ایک صحابی اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا میں اس مہمان کو لے جاؤں گا اپنے گھر۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے مہمان کو اپنے غلام کے سپرد کر دیا۔ وہ صحابی تاجدار کائنات کے مہمان کو اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، اپنے گھر جا کر اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھتے ہیں بتائیے آج ہمارے گھر میں کھانا کتنا ہے؟ گھر والی عرض کرتی ہے حضور میرے سرتاج گھر میں صرف اتنا کھانا ہے جتنا بچے کھائیں، زیادہ نہیں ہے، صرف بچوں جتنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج بچوں کو بہلا کر سلا دینا تاکہ وہ سو جائے، مہمان ہمارے ہاں ہے، اس کو ہم کھانا کھلائیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی تنبیہ کرتے ہیں کہ جب مہمان کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، چونکہ ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے نا، تو چراغ کو گل کر دینا، یعنی چراغ بجھا دینا، اور پھر آپس میں مشورہ کر لیا کہ ہم اپنا منہ ہلاتے رہیں گے اور ہاتھ برتن تک بڑھاتے رہیں گے تاکہ مہمان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ آرام سے بیٹھے کھانا نہیں کھا رہے، تاکہ اس کو بھی معلوم ہو کہ یہ میرے ساتھ مل کے کھانا کھا رہے ہیں۔ اب یہ پالیسی دیکھیے، منصوبہ دیکھیے مہمان نوازی کا اور ایثار کا، قربانی کا۔ سو محترم المقام مہمان گھر آ گیا، منصوبے کے مطابق بچوں کو سلا دیا گیا اور چراغ جو ہی دسترخوان پر مہمان بیٹھا چراغ بجھا دیا گیا، اور وہ صحابی اور صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں میاں بیوی برتن تک ہاتھ لے جاتے اور منہ تک لے کر منہ ہلاتے رہتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ حقیقت میں مہمان کے ساتھ یہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، کھانا اس لیے نہیں کھا رہے تھے کہ کھانا اتنا تھوڑا تھا، اگر یہ کھاتے تو مہمان بھوکا رہ جاتا، مہمان بھوکا رہ جاتا، تاکہ مہمان بھوکا نہ رہے اس لیے بس یہ منہ ہلاتے رہے۔ سو محترم المقام مہمان نے کھانا کھا لیا، مہمان سو گیا اور یہ سارے کے سارے گھر والے بھوکے سو گئے۔ جب صبح اٹھے ان سے پہلے کہ یہ خود کسی کو جا کر بتاتے، رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات کو اپنے علم سے آگاہ فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں یہ غلام حاضر ہو گئے، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جو آیا تھا پیغام، سورہ حشر کی آیت نمبر 9 28واں پارہ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب تعالیٰ کا پیغام سنایا، فرمایا میرے غلاموں آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے رب تعالیٰ بھی اس پر خوش ہے، اور خوش اتنا ہے رب تعالیٰ نے اپنے عرش معلیٰ پر بیٹھ کر تمہاری تعریف بیان فرمائی ہے۔ کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، رب نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں کی شان یہ ہے اگر خود بھی ضرورت مند ہوں لیکن اپنی ذاتوں پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیا کرتی ہیں۔ یہ ایثار کی مثال ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ ہمارے ہاں اگر مہمان آ جائے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کھانا پکانے کی تکلیف ہوتی ہے، ہم کھانا پکانے کی زحمت نہیں اٹھا سکتے، گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ یارو یاد رکھیے گا یہ مہمان جب آتے ہیں تو اپنا نصیب لے کر آتے ہیں، رب تعالیٰ ان کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے، بعد میں مہمان بھیجتا ہے، اور یہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ یہ مثال، یہ واقعہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، اپنی دل کی تختیوں پر لکھ لو، کبھی کبھار آپ بھی ایثار کی یعنی قربانی کی مثالیں قائم کیا کرو اپنی زندگی میں۔ کبھی لائن میں کھڑے ہو، کوئی بوڑھا آ گیا، کوئی کمزور آ گیا، کوئی خاتون آ گئی، اپنی جگہ چھوڑ کے اس کو دے دو۔ کبھی پانی پینے کے لیے بیٹھے ہو تو پہلے خود پینے سے دوسرے بھائی کو گلاس پیش کر دو۔ کبھی کبھی اپنی زندگی میں یہ کر لیا کرو تاکہ بارگاہ الہی سے، عرش معلیٰ سے آواز آئے میرے بندے میں نے تیرے گناہوں کو مٹا دیا ہے، وہاں سے آواز آئے۔ سو محترم المقام
اپنی زندگی میں یہ لازم کرو۔ اظہار اظہار اظہار، یہ قربانی ہے۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یقیناً ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارے محلے، ہمارے شہر، ہمارا ملک، ہمارا وطن، ہماری ساری ملت جنت کا باغیچہ بن جائے گی۔